قرآن ہے تو اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صرف اس کو لے جا کے طاق کے اندر برکتن نہ رکھیں۔ آج تو اتنا جو ہے وہ سسٹم جو ہے ڈیولپ کر گیا ہے کہ اگر آپ قرآن ویسے کسی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ فون کے اندر مدنی قاعدہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اوپر اوکے کریں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ اس کو سنیں، قرآن کی تلاوت یوٹیوب پہ سنیں، علماء سے سنیں، حفاظ سے سنیں۔ قرآن جو ہے وہ کانوں کے اندر بھی رس گھول دیتا ہے، دل کے اندر بھی سکون نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، تمہارا رب وہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اگر ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پہ بندہ رب کی بارگاہ میں، بندے کا قول ہے، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اس سے کہیں کہ یار تو میرا دوست ہے، اگر یہ لفظ اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کا دوست ہے، یار تو میرا دوست ہے، اس کا مطلب اور بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہہ دیں کہ یار تو ہی صرف میرا دوست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی دوست ہے آپ کا۔ جب نماز آپ پڑھتے ہیں اور جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور مالک مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ عبادت بھی کسی کی نہیں کرتے، تیرے علاوہ مدد بھی کسی سے نہیں مانگتے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے کے بعد یا یہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سوچتا ہے، پھر کسی کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، کسی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہیں پہ کسی نے ٹیکا لگا لیا یا جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، تو سوچیں آپ رب کے ساتھ کتنی بڑی غداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں تو آپ تو یہ کہتے ہیں مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ سیاست میں ہیں، سیاست میں اگر آپ آئے ہیں تو ان سے اتنی بات تو آپ مجبوری نہیں ہوتی ہے، یہ ہم لوگ خود اپنے ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں پیر صاحب مجبوری ہوتی ہے، مجبوری نہیں ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ چند ٹکوں کے لیے یا تھوڑی سی شہرت کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے سماج والا طبقہ ہے وہ بھی آپ سے خوش رہے کہ یہ بندہ سیکولر ہے۔ سیکولر والا، سیکولرزم والا جو ہے سب سے زیادہ بوجھ آج کل فی الحال جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے کندھوں پہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ بوجھ اگر ہم نے اپنے کندھوں سے اٹھا دیا، اگر ہٹا دیا تو پھر سیکولرزم ڈھہ جائے گا ہندوستان میں۔ سیکولرزم رہ کہاں گیا ہندوستان میں؟ ساری ذمہ داری آپ نے لے رکھی ہے سیکولرزم کی۔ آپ کے بچے تعلیم میں پچھڑے ہوئے ہیں، آپ کی بچیاں تعلیم میں پچھڑی ہوئی ہیں، آپ کا معاشرہ اتنا پچھڑا ہوا ہے، کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم اپنے سماج کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کے مستقبل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں سمجھ دی ہے، تو کم سے کم اتنا معاملہ رکھیں کہ ہم اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کے ساتھ لازمی جڑے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ اب تفسیر ہے، تفسیر میں آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں، میں تفسیری گفتگو کرنی تھی لیکن جو ہے میں زیادہ لمبی گفتگو کرتا نہیں ہوں۔ قرآن مجید نے جس بھی موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے اس کو اتنے سرل انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم بندوں کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی یہ بہانہ بناتا ہے کہ پیر صاحب میں نماز پڑھ نہیں سکتا، میں طاقت کو نہیں، نہ، اللہ نے اگر نماز فرض کی ہے بندے کے اندر استطاعت ہے تبھی کی ہے، ورنہ اس بوجھ کو اللہ نے بندے کے اوپر ڈالا ہی نہیں جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پہ کب فرض کیا ہے؟ جب اس کے پاس قرضہ وغیرہ نکال کے اتنے پیسے ہوں کہ وہ سواری پہ حرمین طیبین جا کے سواری پہ واپس سواری کی بھی شرط ہے، سواری پہ جا کے سواری پہ واپس اگر کوئی پیدل جا سکتا ہے تو اس کا حج ہو جائے گا، یہ بات اگر طاقت ہے تو، لیکن رکھا ہے کہ سواری پہ جا کے سواری پہ واپس آ سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اتنا پیارا مذہب کوئی ہوگا جو اتنی چھوٹ کسی کو دے؟ روزے آپ کے اوپر فرض رکھیں، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے کے رکھیں، نماز رکھی ہے، 5 وقتہ رکھی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لو مال کا، اگر آپ کے پاس مالک نصاب ہیں تو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کا آپ کو 2.5% حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اگر نہیں ہے، آپ فقیر ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، فقیر ہیں آپ، سید کے علاوہ ہیں تو آپ دوسروں سے زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں، سید اگر فقیر بھی ہے تب بھی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ فطرہ نہیں لے سکتا،
وہ عشر نہیں لے سکتا. اگر کوئی دے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اور جو سید لے گا وہ بھی گناہگار ہوگا. تو اگر سیدوں کو کچھ دیں تو اپنے مال کا صاف ستھرا حصہ دیں، مال جو کچیل ہو وہ نہ دیں.